بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں الطاف ملک. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں، بجائے میرے میں بولوں، وہ خود انشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور بولیں گی اور اپنا تعارف بھی کروا دیں گی. یہ امیدوار ہیں PP 222 جلال پور پیر والا سے. یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں؟ ان کے خامند جناب عباس خاکی صاحب کس پارٹی سے الیکشن جیتے تھے، اور آنے والا وقت ان کا کیا ہے، پلان کیا ہے، یہ انہی سے پوچھتے ہیں. میڈم کے حوالے مائک. تھینک یو میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ملک غلام عباس خاکی کی وائف ہوں، حلقہ PP 222 سے ہوں. میرے خاوند ملک غلام عباس خاکی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میرے خیال میں اپنے حلقے کی ہر دل عزیز شخصیت تھے. انہوں نے ماشاءاللہ اس سیاست کے میدان میں بہت محنت کی. انہوں نے 1979 سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور چیئرمین اور میئر اور مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین، ضلع کونسل کے ممبر، یہ سب الیکشن انہوں نے لڑے اور کامیاب ہوئے. اس کے بعد انہوں نے MPA MNA کے الیکشن لڑے. انہوں نے 2 MNA کے الیکشن لڑے، 4 MPA کے الیکشن لڑے، اور اللہ کا بڑا کرم ہوا، ان کا ووٹ ہمیشہ بڑھا کیونکہ انہوں نے دن رات عوام کی خدمت کرنے میں صرف کیے. انہوں نے اپنی ساری زندگی عوام کے لیے وقف کر دی، اور اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ان کی اتنی محنت کی وجہ سے، اتنی عوام کی خدمت کی وجہ سے ان کو 2018 میں جب وہ PTI کی ٹکٹ سے الیکشن لڑے تو وہ کامیاب ہوئے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑی بھاری لیڈ سے سیٹ حاصل کی. اور لیکن ہماری بدنصیبی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کیونکہ الیکشن میں بہت بیمار ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا خیال نہیں کیا، ہارٹ پیشنٹ تھے، اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہماری بدنصیبی کہ جتنی ان کو عزت ملی تھی، جتنی ان کو کامیابی ملی تھی، ہمیں وہ نصیب نہ ہوئی، ان کو ہماری عوام کو نصیب نہ ہوئی. عوام نے جو کوشش کی تھی کہ ان کو MPA بنایا تھا، جی وہ آپ بھرا گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہاں جی ان کو جنت میں جگہ دے. ہاں جی اللہ تعالیٰ ملک صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میڈم ذرا بولتے ہوئے نا، چونکہ عباس خاکی صاحب کا نام آ گیا تو ان کا چہرے سے بھی لگ رہا ہے اور آپ کو منہ سے بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ بھرا گئی تھی. میں اس لیے ان کو وقفہ بھی دیا ہے کہ تھوڑا سا بولتے ہوئے یا آگے بات کرتے ہوئے میڈم آپ سے مخاطب رہیں گی انشاءاللہ. اب تھوڑا سا میں گزارش کروں گا کہ اپنے بارے میں بھی بتا دیں کہ آپ نے پہلے کتنا الیکشن لڑا ہے، کیونکہ میرے خیال میں خامد جب فوت ہو گئے خاکی صاحب تو اس کے بعد ہی آپ سیاست کے میدان میں آئیں. جی بالکل. اچھا. کیونکہ ملک صاحب کی اتنی اچھی کامیابی، ملک صاحب کو اتنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی، تو اور ملک صاحب اتنا مضبوط پلیٹ فارم بنا کر گئے تھے اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے. اور ہمارے ساتھ ملک صاحب کو 48,000 لوگوں نے ووٹ دیا. اب یہ صرف ہم لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہمیں سیٹ مل گئی، یہ عوام کے حقوق کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. مطلب جو لوگ ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوتے ہیں، زیادہ مسئلہ ان کا ہوتا ہے. ان کے حقوق کے تحفظ ہمارے لیے، ان کے حقوق کا تحفظ ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بالکل. تو زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو بھی تو سنبھالنا تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مایوس ہوں، وہ یہ سوچیں کہ ہمارا لیڈر اس دنیا سے چلا گیا، اب ہمارا کیا بنے گا. تو لوگوں میں بہت مایوسی مجھے نظر آئی. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مایوسی رہے، وہ مایوس ہوں.
تو میں نے ان کو ہمت دلانے کے لیے، ان کی مایوسی ختم کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کے لیے، ملک صاحب ان کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے جو خدمات سر انجام دینا چاہتے تھے اپنی عوام کے لیے، میں ان کے ملک صاحب کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس میدان میں آئی. میرے لیے بہت ضروری تھا. اگر میں سیاست کے اس میدان میں نہ آتی، ملک صاحب کی اس سیٹ کو کنٹینیو نہ کرتی، تو بہت نقصان تھا. ہمارا تو تھا ہی، لیکن ہماری عوام کا بھی بہت نقصان تھا. تو میری بھرپور کوشش ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست حقیقت میں عوامی خدمت ہوتی ہے، یہ خدمت خلق ہے. میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنی عوام کے سامنے سرخرو ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع دیں کہ میں اپنی عوام کی بھرپور خدمت کر سکوں، ان کی امیدوں پر پورا اتر سکوں. میڈم سنا ہے کہ جب خاکی صاحب ایم پی اے کا الیکشن جیت گئے تو ان کو اسلام آباد بلایا گیا تھا. کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ سنا ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ کی پیشکش ہوئی تھی اور وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے تھے، مگر بدقسمتی ان کی کہ وہ اپنی زندگی ان سے وفا نہ کر سکی. کچھ اس بارے میں بتائیں گے، یہ افواہ ہے یا سچ تھا؟ یہ خبر بالکل سچ تھی. ملک صاحب کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد بلایا تھا. وہ یہی میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے تھے. اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ملک صاحب کو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ منتخب کریں گے. یہی خوشخبری ان کو مل چکی تھی، اسی لیے ہی وہ اسلام آباد گئے تھے. ورنہ لاہور میں جو حلفبرداری تھی وہ تو بعد میں تھی، کچھ دنوں بعد تھی. تو یہی عہدہ ان کو مل رہا تھا، اسی لیے یہ اسلام آباد گئے تھے. اچھا میڈم، اب آپ میدان میں پھر سنا ہے کہ تیاری ہے، اتر رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کتنا ساتھ دے گی، نہیں دے گی، اور پی ٹی آئی سے آپ کتنی مخلص ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. میرے ہسبینڈ بھی پی ٹی آئی میرے ہسبینڈ نے بھی پی ٹی آئی سے وفا کی، اور انشاءاللہ میں بھی پی ٹی آئی سے وفا کروں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی ہی ایسی پارٹی ہے جس میں جس کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ انصاف کی پارٹی ہے، احساس کی پارٹی ہے، حق کی پارٹی ہے. اور یہ جو اس پارٹی کے لیڈر ہیں، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے آخری امید ہیں. وہ ایک سچے، بہادر، نڈر اور غیرت مند لیڈر ہیں. ایسے لیڈر برسوں میں کسی قوم کو نصیب ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے ان کو کامیاب نہ کرایا، ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا، تو ہماری زندگیوں میں صرف پچھتاوا رہ جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پی ٹی آئی میں ہی انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہی رہوں گی، اور میں پی ٹی آئی کے ہی پلیٹ فارم سے لڑوں گی. اور مجھے پوری امید ہے کہ میری پارٹی مجھے اپنے ٹکٹ سے نوازے گی، کیونکہ میں نے نہ صرف اپنی عوام کی بھرپور خدمت کی ہے، میں نے پارٹی کی بھی بھرپور خدمت کی ہے. اور مجھے اپنی عوام سے بھی پوری توقع ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ میرے لیے جو سیاست ہے وہ سیاست نہیں بلکہ عوامی خدمت ہے. ماشاء اللہ جی، عوام کی خدمت آپ کر رہی ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کا چونکہ ایک دفعہ عباس خاکی صاحب بن گئے تھے، اس کے بعد ایک وقفہ ہو گیا کہ آپ وہ الیکشن جس میں آپ کو ٹکٹ نہیں ملی تھی، وہ کیا کہانی ہے کہ آپ کو انہوں نے پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دی تھی اپنے ایم این اے صاحب نے، یا خاکی صاحب کی وفات کے بعد آپ چاہتی تھیں کہ آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں مگر آپ کو ٹکٹ نہ دی گئی؟ وہ کیا کہانی ہے، ذرا عوام کو اور قوم کو بتائیے. وہ تو ہماری بہت بڑی بد نصیبی کہ یا تو یہ سچویشن تھی کہ ملک صاحب وزیر اعلیٰ بن رہے تھے، لیکن ہماری بد نصیبی کہ زندگی نے وفا نہ کی. اور آپ کو ہر انسان بہتر جانتا ہے کہ تقدیر کے آگے ہر انسان بے بس ہے. ملک صاحب کی زندگی نے وفا نہ کی اور ملک صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. ہماری بہت بڑی بد نصیبی تھی. لیکن اس کے بعد یہ ہمارا حق تھا، ہماری پارٹی کو چاہیے تو تھا کہ وہ ہمیں ہی ٹکٹ دیتے.
میں نے اپنی پارٹی سے کہا کہ جو ہماری عوام ہے اس کی یہی خواہش ہے کہ میں ان کی اپنے خامد کی سیٹ پر لڑوں، اور ہماری عوام یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی کسی اور حلقے سے بندہ ہمارے حلقے میں آ کر الیکشن لڑے۔ تو میں نے تو یہ ساری سچویشن بتائی تھی اپنی پارٹی کے لیڈرز کو، لیکن جو بدقسمتی سے ہمارے علاقے کے ایم این اے تھے، انہوں نے، میں نے تو یہی سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری برادری میں فیصلہ نہیں ہو رہا، اور ہم صوبہ محاذ والے ہیں، تو ہمیں ٹکٹ نہ ملی تو ہماری انسلٹ ہے، تو ہمیں ٹکٹ ملنا چاہیے کیونکہ میرا بھائی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ حالانکہ ان کا بھائی پہلے بھی اپنے حلقے میں، ان کا حلقہ 221 تھا، اس میں ٹکٹ لے کر ہار چکے تھے۔ اب وہ ہمارے حلقے میں جہاں پہ غم کا عالم تھا، جہاں ہماری جو عوام تھی، ہمارے جو ووٹرز تھے، وہ ملک صاحب کے غم میں تھے، اس حلقے میں یہ الیکشن لڑنے، ٹکٹ لے کر الیکشن لڑنے آ گئے۔ تو سب سے بڑی ناانصافی انہوں نے ہماری پارٹی سے کروائی، اور جب وہ ہمارے حلقے میں بھی ہار گیا پارٹی ٹکٹ لے کر، پی ٹی آئی کی ٹکٹ لے کر، پھر ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے تو ہمیں مس گائیڈ کیا تھا، یہ تو ملک غلام عباس کھاکی کے گھر کا حق تھا، ہمیں ٹکٹ ان کو دینا چاہیے تھا، اگر ہم ان کو دیتے تو وہ جیتے بھی ضرور، اور نہ صرف جیتے بلکہ بلا مقابلہ جیت جاتے، بلا مقابلہ بنتے۔ تو یہ ہماری پارٹی سے یہ غلطی کروائی گئی تھی، یہ ناانصافی کروائی گئی تھی۔ ہماری پارٹی ایسا خود نہیں ہماری پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ خود ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، ان سے یہ غلطی کروائی گئی۔ چلیے میڈم، اب یہ بتائیے کہ آپ کے حلقے میں سنا ہے کہ وہ نون لیگ کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، جی، تو کیا واقعی یہ سچ ہے کہ نون لیگ کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ ان کی گورنمنٹ، فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے حلقے میں نون لیگ کا ٹکٹ اس لیے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ نون لیگ نے 3 دفعہ حکومت کی ہمارے ملک میں، اور جو حالات پیدا کر دیے ان سے ہماری عوام بخوبی واقف تھی، ہمارے ملک کی عوام بخوبی واقف تھی۔ ایک دو پھر چور دروازے سے جب ان کو لے کر آئے ہیں ہمارے ملک میں، اور ہمارے ملک پر ان کو مسلط کیا ہے، تو لوگوں نے لوگ بہت مایوس ہوئے ہیں، کیونکہ ایک کسی کو حکومت میں لانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ابھی وقت نہیں تھا، اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب ہیں، وہ ایک بہتر طریقے سے حکومت کر رہے تھے، ہمارے ملک کو ایک بہتر طریقے سے چلا رہے تھے، لیکن انہوں نے چور دروازے سے ان کے خلاف سازش کر کے، اور بہت سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو خرید کر انہوں نے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا، اور خود مسلط ہو گئے ہمارے ملک پر۔ چلیں جی، ہمارے ملک پر چور دروازے سے آئے، ہم پر مسلط ہو گئے، لیکن پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں، ہم خان صاحب سے زیادہ بہتر طریقے سے حکومت چلا سکتے ہیں، ملک کو سنبھال سکتے ہیں، تو وہ کر کے تو دکھاتے۔ میرے خیال میں یہ صرف میری رائے نہیں ہے، بلکہ ہمارے حلقے کی عوام، ہمارے ملک کی عوام بھی بہتر جانتی ہے کہ انہوں نے آج دن تک ملک کا کیا حال کر دیا ہے۔ انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ غریب کا جینا دوبھر ہو گیا ہے، غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ انہوں نے جو اپنی ریپوٹیشن کو بہتر بنانے کے لیے جو مفت آٹے کی روایت شروع کی ہے، مفت آٹا تقسیم کرنا شروع کیا ہے، اسی میں ہی پتہ نہیں کتنے لوگ چل بسے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ باعزت طریقے سے غریب جو مستحق تھے ان کے گھروں میں آٹا پہنچاتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ رمضان میں بیچارے روزے رکھ کر آئیں اور دھوپ میں دھکے کھائیں، اور دھکم پیل میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی دھکم پیل میں پاؤں کچلا جائے۔ انہوں نے تو عجیب ہی سچویشن پیدا کر دی ہے، اور ایک تو یہ غریب عوام کے ساتھ ان کا یہ حال ہے، غریب عوام کا انہوں نے یہ حال کیا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ہماری پارٹی کے ساتھ جو ظلم کی روایت ڈالی ہوئی ہے، جو ناانصافیاں یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، ہماری عوام اس سے بھی بخوبی واقف ہے۔ جو ملک کا حال کر دیا ہے، ملک کو تقریباً ہمارا دیوالیہ ہونے والا ہے۔
ایک تو یہ، اور ایک جو ہماری پارٹی پر انہوں نے ناانصافیاں کی ہیں وہ بھی ہماری عوام واقف ہے. آخر لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے، لوگوں کو بھی اچھے برے کی تمیز ہے، ان کو وہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی حق پر تھی یا یہ حق پر ہیں. اسی لیے جو ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کی ٹکٹ پہ لڑیں. وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے ہم آزاد لڑیں، ان کی ٹکٹ اب کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ضرور ناکام ہوں گے. اچھا میڈم، اب آپ کے حلقے میں تو یہ ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا، وہ ایک پی پی کا بھی سنا ہے کوئی امیدوار ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی جو آپ کے ساتھ اس وقت جو کینڈیڈیٹ آئیں گے وہ تو ماشاءاللہ حلقے میں جانے پہچانے جاتے ہیں، پہلے بھی لوگ ان کے جانتے ہیں، آپ نو وارد تو نہیں ہیں، بہرحال ماشاءاللہ پچھلے بھی آپ کا ریکارڈ بہتر ہے، کافی بہتر ہے، اور پھر اب جو پی ٹی آئی کا جو ہے آپ کے ساتھ پارٹی ٹکٹ بھی دے دیتی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ لوگ آپ کو کمپیٹ کر پائیں گے